حابیل اور قابیل کا واقعہ اس وقت کا ہے جب زمین پر انسانی آبادی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس وقت حضرت حوا علیہ السلام کے بطن اطہر سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی۔ ایک بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا۔ حابیل اور قابیل بھی ایسے ہی دو جوڑوں میں سے تھے۔ یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی غزہ کے ساتھ کرنا چاہا۔ قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غزہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی۔ اقلیمہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اقلیمہ کی شادی حابیل کے ساتھ کی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا، تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور فصل وغیرہ، جبکہ حابیل نے ایک خوبصورت موٹا مہنڈا قربانی کے لیے مخصوص مقام پر رکھ دیا۔ ان دونوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہم قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے ایک آ گئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمہ اب حابیل پر حلال ہو گئی ہے اور تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا اور اقلیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ چلے گئے۔ اب شیطان نے قابیل کو بہکانا شروع کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر قابیل کو مار ڈالو۔ قابیل شیطان کی باتوں میں آ کر حابیل کو ڈھونڈنے لگ گیا اور کہ اس کو مار کر اپنے انتقام کی آگ کو بجھایا جا سکے۔ آخر اس نے دیکھا کہ حابیل ایک چراگاہ میں سو رہا ہے۔ قابیل اس کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے اس کا کام تمام کرے، کیونکہ اس زمانے میں کسی نے انسان کا کبھی قتل نہیں کیا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تو اس نے ایک جانور پکڑا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھا، دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا اور جانور اسی وقت مر گیا۔ یہ ترکیب دیکھ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے ساتھ بھی یہی کیا اور ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر لیا۔ اس وقت اس نے حابیل نیند سے جاگ اٹھا تھا۔ جب اسے پتہ چلتا، قابیل نے اسے پتھر سر پہ دے مارا۔ یوں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا، چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا نہ ہی کوئی عورت۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ چنانچہ وہ کئی روز تک بھائی کی لاش کو اپنی پیٹھ پر لاد کر پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایک نیک بندے کی لاش کی بے حرمتی نامنظور تھی۔ چنانچہ اس جگہ دو کوے آئے اور وہاں آ کر آپس میں لڑنے لگے۔ آخر ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس طرح قابیل کو معلوم ہوا کہ حابیل کی لاش کو زمین میں گاڑ کر دفن کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے گڑھا کھودا اور اس میں اپنے بھائی قابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حابیل کے قتل ہونے کے بعد 7 دن تک زمین میں زلزلہ آتا رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا اور وہ بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ یمن چلا گیا۔ شیطان نے وہاں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، اے قابیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کیوں کھا لیا تھا؟ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر، تیری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ قابیل اس کی باتوں میں آ گیا اور آگ کی پوجا کرنے لگا۔ چنانچہ قابیل وہ پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے اس کو پتھر مار کر مار دیا۔ یوں قابیل کفر کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ قابیل وہ پہلا مجرم ہے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ زمین پر قیامت تک جو بھی ناحق حق قتل ہوگا،
اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل کے حصے میں بھی آئے گا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔